الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. مل کر بابا زیب بلند سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش فرمائے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خطیب الانبیاء والمرسلین. ایک بار پھر مل کے پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، تحمید و تحسین بیان کرنے کے بعد درود و سلام ہو آقا نامدار حضور تاجدار انبیاء، تاجدار سید المرسلین، حضور صاحب قاب قوسین، حضور صاحب طٰہٰ و یاسین، حضور نبی الانبیاء، امام الانبیاء، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب احمد مجتبیٰ
جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور بلند بارگاہ میں اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 51 اور 52 میں ارشاد فرمایا، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا، جب ہم نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ وہ ظالم تھے، ظلم کرنے والے تھے، اپنے آپ پر، اپنی جان پر ظلم کرنے والے تھے۔ پھر فرمایا ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، بچڑے کو معبود بنا لینے کے بعد پھر بھی ہم نے ان سے درگزر کر دیا، ہم نے ان سے درگزر کر دیا، معاف کر دیا، مغفرت عطا کر دی، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 51 52 سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1، ان 2 آیات بینات میں اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کا ایک پورا واقعہ بیان کر رہا ہے، بنی اسرائیل کا ایک پورا واقعہ بیان کر رہا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان، روح المعانی، تفسیر نعیمی اور دیگر تفسیرات میں یہ واقعہ مفصل مذکور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تورات دینے کے لیے، جناب موسیٰ کو بلایا طور پہاڑ پر، طور پہاڑ پر بلایا تورات یعنی کتاب دینے کے لیے، کیا دینے کے لیے؟ تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آؤ کوہ طور پر، 30 دن کا اعتکاف کرو طور پہاڑ پر، روزے رکھو، اللہ کی عبادت کرو، 30 دن اعتکاف مکمل کرنے کے بعد میری بارگاہ میں آ جاؤ، تم سے ہم کلام ہوں گا، تمہیں تورات عطا کروں گا، تمہیں کتاب عطا کروں گا، رشد و ہدایت کی کتاب عطا کروں گا۔ واقعہ بڑا سننے کے لائق ہے، توجہ طلب ہے، سیکھنے سمجھنے کے لائق ہے۔ یہ اتنا حسین، اتنا دلچسپ یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے یہ واقعہ رشد و ہدایت کا سبب ہے۔ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پر آ جاؤ، 30 دن کا اعتکاف کرو، عبادت کرو، روزے رکھو، پھر تجھ سے ہم کلام ہو کر تجھے کتاب عطا کروں گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے طور پہاڑ پر 30 دن کا اعتکاف کیا۔ 30 دن کے اعتکاف مکمل ہونے کے بعد جب رب سے ہم کلامی کا وقت آیا، تیار ہوئے، مسواک کی، تو منہ میں جو بدبو تھی روزوں کی حالت کی وجہ سے وہ زائل ہو گئی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، روزوں کی وجہ سے جو منہ کے اندر بدبو پیدا ہوئی تھی میرے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ معلوم ہوا روزہ رکھ کر انسان کے بدن میں جو بھی تبدیلی آتی ہے رب اس تبدیلی کو پسند فرماتا ہے، اگرچہ منہ کی بدبو ہی کیوں نہ ہو روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تبدیلی کو پسند فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ جاؤ، جا کر 10 دن کا اعتکاف دوبارہ کرو۔ پھر موسیٰ علیہ السلام آئے طور پہاڑ پر، 10 دن کا اعتکاف مزید کیا۔ 40 دنوں کے بعد جب رب سے ہم کلامی کا وقت ہوا،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کلام ہوا، ہم کلامی کا شرف جناب موسیٰ کو عطا کیا، جناب موسیٰ کو تورات عطا کی گئی، کتاب عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ پیچھے بنی اسرائیل جو تھے، جناب موسیٰ جب کوہ طور پر آئے تو جناب ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر بنی اسرائیل میں چھوڑ گئے، اپنا خلیفہ بنا کر بنی اسرائیل میں چھوڑ گئے۔ توجہ سے سنیے گا، واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ جب جناب ہارون علیہ السلام خود نبی تھے، اپنا نائب بنا کر بنی اسرائیل میں چھوڑ گئے۔ بنی اسرائیل میں ایک منافق تھا، سامری جادوگر۔ کیا نام تھا جی؟ سامری جادوگر۔ منافق تھا، بدکار تھا، جادوگر تھا، عیاش تھا، اور اسلام اور دین موسوی سے دور تھا۔ اس نے کیا کیا؟ سونے اور چاندی کو مکس کر کے ایک بچھڑا تیار کیا۔ کیا تیار کیا جی؟ بچھڑا تیار کیا۔ بچھڑا جب تیار ہو گیا تو اس نے مٹی لے کر اس بچھڑے کے منہ میں ڈالی، وہ بچھڑا زندہ ہو گیا۔ سونے چاندی کا بچھڑا زندہ ہو گیا، بولنے چالنے لگ گیا، باتیں کرنے لگ گیا، کلام کرنے لگ گیا۔ بنی اسرائیل کو کہنے لگا سامری جادوگر، جناب موسیٰ اللہ کو ملنے کے لیے کوہ طور پر گئے ہیں، لیکن اے بنی اسرائیل والو، خدا تم سے ملنے بنی اسرائیل میں آ گیا ہے، خدا تم سے ملنے بنی اسرائیل میں آ گیا ہے۔ تو معلوم ہوا، یہ بات معلوم ہوئی کہ جو جادوگر ہوتے ہیں بعض اوقات انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جو جادوگر ہوتے ہیں بعض اوقات انسان کو کفر میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا اس واقعے سے کہ جادوگروں سے بچنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ جادوگروں سے بچنا، تعویذ، دھاگے، گنڈے، یہ جو عام یہ بنا ہوا ہے معاشرے کے اندر، یہ ناسور پھیلا ہوا ہے، اس سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں، اپنی خواتین کو بھی بچائیں۔ یہ ماہر نفسیات ہوتے ہیں لوگ، یہ جو گلی محلے میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، یہ ماہر نفسیات ہوتے ہیں۔ یہ الگ سا موضوع ہے، بات چلتے چلتے آپ کو بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایک بندہ گیا پریشانی کی حالت میں، ظاہری بات ہے پریشان ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا کر کے آیا ہوگا، یہ کر کے وہ کر کے فلان کر کے، وہ ماہر نفسیات ذہن پڑھ لیتے ہیں، ماہر سائیکو ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ذہن کے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ پریشان ہے تو، ظاہری بات ہے پریشان ہے، کہے گا پریشان ہوں، رزق تنگ ہے جی، رزق تنگ ہے، یہ کامن چیزیں ہیں ساری۔ اچھا جی، گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں جی، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یہ کامن چیزیں ہیں۔ کس گھر میں لڑائی نہیں ہوتی؟ کس گھر میں لڑائی نہیں ہوتی؟ یہ ساری کامن چیزیں پوچھ کر بندے کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں۔ ان سے بچیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں۔ ہاں، جو اہل اللہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، وہ جو تعویذ لکھ کر دیتے ہیں، قرآن کی آیات یا اللہ اللہ لکھ کر دیتے ہیں، رب تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے، رب تعالیٰ اس میں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن جادوگروں سے بچیں۔ اس جادوگر نے پوری بنی اسرائیل کو شرک میں مبتلا کر دیا۔ بنی اسرائیل جو تھے اس بچڑے کو پوجنا شروع ہو گئے، بنی اسرائیل خدا کو چھوڑ کر اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہاری قوم تو شرک میں مبتلا ہو گئی ہے، تمہاری قوم نے تو بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا ہے، بچڑے کی عبادت شروع کر دی ہے۔ جناب موسیٰ کو بڑا غصہ آیا، جلال میں آئے، واپس بنی اسرائیل میں پہنچے تو دیکھا کہ پوری قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کر رہی ہے، پوری قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ان کو کلمہ پڑھوایا، دوبارہ ان کو راہ راست پر لے کر آئے، دوبارہ ان کو صراط مستقیم پر چلایا، دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہیں سجدہ ریز کیا۔ یہ پورا واقعہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب اس سامری جادوگر نے کیا چیز اس بچڑے کے منہ میں ڈالی تھی کہ جس کی وجہ سے اس سونے اور چاندی کے بنے ہوئے بچڑے میں جان آ گئی۔ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے بچڑے میں جان نہیں آئی بلکہ بولنے بھی لگ گیا، چلنے پھرنے لگ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پارہ نمبر 16 کے اندر فرمایا کہ بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها۔ سامری جادوگر بڑا چلاک تھا،
اس نے جناب جبریل کو دیکھا، جناب جبریل کو دیکھا۔ جب جناب جبریل کو دیکھا، گھوڑے پر سوار تھے، پہچان گیا۔ جناب جبریل آگے تشریف لے گئے۔ جناب جبریل جس گھوڑے پر سوار تھے، اس گھوڑے کے جو نیچے پاؤں کے نیچے جو مٹی آئی، اس مٹی کو اٹھا کر بچڑے کے منہ میں ڈالا۔ نبذتھا، اس نے مٹی کو اس کے منہ میں ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جان پیدا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جان پیدا کر دی، بچڑا بولنے لگ گیا۔ معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ جو چیز مس ہو جاتی ہے، اگر وہ بے جان چیز کے منہ میں بھی ڈالی جائے، رب اسے بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے، رب تعالیٰ اسے بھی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ پھر دیکھیں جناب جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار، واسطے دیکھیں، جناب جبریل اگلا واسطہ گھوڑا، اگلے واسطہ پاؤں، گھوڑے کے پاؤں، اگلا واسطہ مٹی، گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ جو مٹی لگی، وہ مٹی اٹھا کر اس نے بچڑے کے منہ میں ڈالی، رب نے اس کے اندر جان، بچڑے کے اندر جان پیدا کر دی، بچڑا بولنے لگ گیا، بچڑا چلنے پھرنے لگ گیا، بچڑے کو بنی اسرائیل نے معبود بنا لیا، عبادت کرنے لگ گئے۔ معلوم ہوا تبرکات واسطوں کے ساتھ بھی ہوں تو ان سے برکت ختم نہیں ہوتی، تبرکات اگر واسطوں کے ساتھ بھی ہوں تو ان سے برکت ختم نہیں ہوتی۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، تبرکات کے اندر اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے تبرکات میں۔ اگر تبرکات بدکاروں کے ہاتھ لگ جائیں تو وہ اسے منفی اثرات لے لیتے ہیں، اگر تبرکات اہل اللہ یا نیک لوگوں کے ہاتھ لگ جائیں، رب انہیں ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، رب انہیں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ وہ برکت جو مٹی تھی جادوگر کے ہاتھ لگی، اس نے پوری قوم کو شرک میں مبتلا کر دیا، جناب موسیٰ تشریف لائے، رب تعالیٰ نے پوری قوم کو ایماندار بنا دیا، رب تعالیٰ نے پوری قوم کو، بنی اسرائیل کو دوبارہ ایمان عطا فرما دیا۔ اب ایک اور چیز دیکھیں کہ جو حیران کن چیز ہے یہاں پر، کہ جناب جبریل کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار ہیں، جناب جبریل فرشتوں کے سردار ہیں اور حضور کے خادم ہیں، حضور کے کیا ہیں؟ خادم ہیں، حضور کے خادم ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، حضور کے خادم ہیں۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر واسطہ دیکھیں، جناب جبریل کے قدموں کے ساتھ یا جناب جبریل کے جو مجسمہ جو شکل ہے اس کے ساتھ مٹی نہیں لگی، جناب جبریل کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے مٹی لگی، رب نے اسے شفا والا بنا دیا۔ تو اگر بندہ مومن اس دل کو بارگاہ مصطفیٰ سے جوڑ دے، اس دل کو در مصطفیٰ پر رکھ دے، اس دل کو در مصطفیٰ پہ قربان کر دے، رب اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے، رب اسے پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرق دیکھیں آپ، جناب جبریل نے کتاب، اللہ نے کتاب دینی چاہیے، تورات، اللہ نے فرمایا موسیٰ جاؤ طور پہاڑ پر 30 دن اعتکاف کرو، مزید 10 دن اعتکاف کرو، 40 دن کا پہلے اعتکاف کروایا، طور پہاڑ کا سفر کروایا، طور پہاڑ کا سفر کروانے کے بعد روزے رکھائے، عبادت کروائی، تب جا کر تورات عطا کی۔ ہمارے آقا مولا کی شان دیکھیں، حضور سفر میں ہے قرآن اتر رہا ہے، حضور مدینے میں ہے قرآن اتر رہا ہے، حضور مکے میں ہے قرآن اتر رہا ہے، حضور سفر میں ہے قرآن اتر رہا ہے، حضور نبوی شریف میں ہے قرآن اتر رہا ہے، حضور مسجد الحرام میں ہے قرآن اتر رہا ہے، حضور سواری پر سوار ہے قرآن اتر رہا ہے، حضور بستر پر موجود ہے قرآن اتر رہا ہے، حضور جدھر جدھر تشریف لے کر جا رہے ہیں قرآن پیچھے پیچھے اتر رہا ہے۔ یہ حضور کا مقام، اسی لیے تو حضور سید الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، حضور کا مقام ہی بلند ہے، حضور مقام محبوبیت پر فائز ہے، مقام مطلوبیت پر فائز ہے، اور جناب موسیٰ مقام طالب پر فائز ہیں۔ اور دیکھیں ایک اور بات، ہم پر جو شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں، دیکھیں آج میں انہیں ایک بات بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر کرم کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر انعام کتنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس امت پر فضیلت اور شرف کتنا ہے۔ توجہ سے سنیے گا، بات بڑی اہم ہے۔ جناب موسیٰ بنی اسرائیل اپنی قوم سے
40 دن دور رہے، بنی اسرائیل والے مشرک ہو گئے، ہمارے آقا بچھڑے ہوئے 1400 سال گزر گئے، آج بھی یہ امت توحید پر قائم ہے، آج بھی یہ امت توحید پر قائم ہے، آج بھی یہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہوئی، آج بھی یہ امت غیر اللہ کو نہیں پوجتی، آج بھی یہ امت اس خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرتی ہے، آج بھی جب نماز کا وقت آتا ہے تو یہ جبین بارگاہ خدا بندی میں جھک جاتی ہے۔ جناب موسیٰ بنی اسرائیل سے 40 دن دور رہے، بنی اسرائیل والے مشرک ہو گئے، حضور کو پچھلے 1400 سال ہو گئے ہیں، حضور کی امت آج بھی توحید پر قائم ہے۔ اس کے پیچھے ماجرا کیا ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ حضور کے زبان سے جو نکل گیا ہے رب نے اسے مکمل فرما دیا ہے۔ اب حضور کی زبان سے نکلا کیا ہے؟ حجت الوداع کا موقع ہے، حضور خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا یا معاشر الاسلام واللہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا من بعدی۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ، اے میری امت، اے اسلام والوں، اے اہل اسلام، مجھے تم پر گناہ کا خوف ہے، تمہارا بے نمازی ہونے کا خوف ہے، بے روزہ دار ہونے کا خوف ہے، طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہونے کا خوف ہے، لیکن مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے۔ حضور کی زبان سے نکلے الفاظ رب نے قبول فرمائے، رب قیامت تک اس امت کو توحید پر قائم رکھے گا، اور جب یہ امت توحید پر قائم نہیں رہے گی اس امت پر اللہ قیامت عطا فرما دے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور ایک اور بات آخر میں جو نتیجہ یہاں سے نکلتا ہے، توجہ سے سنیے گا، اس پورے ٹنیور، پورے اس واقعے سے، پورے اس بنی اسرائیل کے قصے سے سبق کیا ملتا ہے؟ فرعون کی جو قوم تھی انہیں قبطی کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ قبطی، قبطی۔ اور جناب موسیٰ کی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ جرم دونوں کا ایک تھا، فرعونیوں کا جرم بھی ایک، بنی اسرائیل کا جرم بھی ایک۔ رب نے فرعونیوں کو غرق کر دیا، بنی اسرائیل کو نجات عطا کر دی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ریزن اور سبب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب قرآن کریم کے اندر پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 52 میں ارشاد فرمایا لعلکم تشکرون۔ فرعونیوں کو غرق اس لیے کیا کہ وہ شکر کرنے کے اہل نہیں تھے، بنی اسرائیل کو ہم نے اس لیے نجات دی کہ ان کے اندر شکر کرنے کی اہلیت موجود تھی، شکر کرنے کی اہلیت موجود تھی۔ لعلکم تشکرون، جرم دونوں کا ایک، دونوں نے شرک کیا۔ فرعون غرق ہو گیا، قوم غرق ہو گئی، بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، بنی اسرائیل والے نجات پا گئے، رب نے ایمان عطا کر دیا۔ مفسرین کرام ایک اور یہاں پر دلچسپ نقطہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قبطی موسیٰ علیہ السلام نبی کو چھوڑ کر فرعون کے ہاں چلے گئے، رب نے اس لیے انہیں غرق کیا، اور بنی اسرائیل والے اگرچہ مشرک ہوئے لیکن نبی کو نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے معافی عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی۔ یہ معلوم ہوا نبی سے، اپنے رسول سے وفا کریں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں گناہ گار بھی ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی دولت سے ہمیں لے جائے گا، اللہ قبول فرما لے گا۔ اور آخری بات کہ بنی اسرائیل والے نجات دہندہ اس لیے ہوئے، اللہ نے انہیں نجات اس لیے دی کہ ان کے ہاں وہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ تو آج ہم بھی اگر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ تبارک، ہم ختم ہو جائیں گے لیکن رب کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، رب کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ 2 حدیثیں مبارکہ سنیں اور بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے صحابہ یاد رکھیں، تیار ہو جاؤ، دشمن حملہ آور ہونے والا ہے، دشمن پہنچ چکا ہے۔ صحابہ نے کہا دشمن پہنچ چکا ہے، دشمن آ گیا ہے؟ حضور نے فرمایا دشمن آ گیا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سامنے تو دشمن موجود نہیں۔ حضور نے فرمایا دشمن آ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا جہنم تیار ہو چکی ہے، جہنم تمہارا دشمن ہے، اس سے بچو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا رب کا شکر ادا کرتے رہو، رب تعالیٰ تمہیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے گا۔ اور حضور نے فرمایا اے صحابہ تمہیں بتاؤں کہ تم ایسا کر سکتے ہو کہ احد پہاڑ جتنا ثواب ایک دن میں کما لو، احد پہاڑ کے برابر عمل کر لو؟ صحابہ نے رضی یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
حضور نے فرمایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ تمہیں احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ سن کر سبحان اللہ تو آپ نہیں کہتے، حضور نے فرمایا اے صحابہ تمہیں پتہ ہے میزان ترکڑی انسان کے جو اعمال ہیں کس چیز سے بھر جاتے ہیں، کس چیز سے وزنی ہو جاتے ہیں، کس چیز سے مملو ہو جاتے ہیں، بھر جاتے ہیں؟ حضور نے فرمایا الحمدللہ کہنے سے، اللہ کا شکر ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اعمال کو بھر دیتا ہے نیکیوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آقا و مولا کے صدقے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے، تبرکات سے برکت لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے انبیاء کرام علیہم السلام سے وفادار رکھے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی